بنی اسرائیل سے متعلق ہم مختلف آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ سمندر کنارے واقعہ بستی کا ذکر ہوا جنہوں نے ہفتے کے دن میں نافرمانی کی۔ ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مختص تھا، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور انہیں خنزیر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی طرح نافرمان بنے رہو گے تو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اخروی مشکلات اور پریشانیاں اور اللہ کا عذاب وہ بھی ہوگا، اور دنیا بھی ایسے نہیں ہوگی، دنیا میں بھی مسائل اور مصائب دیکھنے پڑیں گے، اور وہ لوگ جو تمہارے اوپر مسلط ہوں گے وہ تمہیں مختلف طرح سے مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ یہاں یہود کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ قیامت کے دن تک تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں پریشان کرتے رہیں گے، اور تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گے، مبتلا رہے۔ کبھی کوئی حکمران، کبھی کوئی بادشاہ آیا اور ان پر مسلط ہوا اور انہیں مختلف طرح سے عذاب میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، اور یہ چلتا رہا ہے، سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب کچھ عرصے سے پوری جو عالم کفر ہے ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے لا کے، اور پھر لوگوں پر مسلط کریں گے، اور لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر بعد میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ چونکہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں اور یہ سکون سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، شروع سے ہی اسی طرح کی قوم لوگوں کو پریشان کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن مسلسل مصیبتوں اور آفات میں مبتلا رہیں گے، اور کہتے کیا ہیں، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ہم تھوڑا بہت، بس اگر عذاب آیا بھی تو تھوڑا بہت آئے گا، پھر ہمیں بچا لیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور اگر اس کی مثل اور بھی سامان آ جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ یعنی ایک تو یہ دنیا کا سامان ان کو مل رہا ہے اور تورات کو تبدیل کر رہے ہیں، اگر اور بھی ملے گا اور بھی لے لیں گے اور تبدیلیاں کر لیں گے۔ یعنی اس پر بس نہیں ہے کہ انہوں نے تورات کی آیات کو تبدیل کر لیا اور اب بس ہو گئی، بس بڑا اتنا ہو گیا، نہیں، اور بھی کر لیں گے۔ مقصد ان کا صرف پیسہ ہے، مقصد دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا ہے، مقصد چاہے وہ حرام ہو حلال ہو جیسے بھی ہو، انہوں نے وہ اکٹھا کرنا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے گھر سے؟ ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ علم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ قیامت تک کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور مسلسل نافرمانی، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے اور راندہ درگاہ بنا دیتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم نہیں فرماتا اور پھر سزا دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سزا بالکل دیتا ہوں، لیکن میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں نے اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے بند نہیں کیے۔ انسان سچی توبہ کر کے آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی گزارش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں ان آیات مبارکہ سے یہ بھی علم ہوا کہ جو نیک لوگ اس دنیا سے جائیں تو اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں۔ آپ نیک ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، ان کو بھی پڑھائیں تاکہ وہ آپ کے ناخلف نہ بنے، وہ آپ کے بعد کتاب کو ضائع کرنے والے نہ بنے، اللہ کے احکام کو ضائع کرنے والے نہ بنے۔ ہم اپنی اولاد کو بھی دینداری سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی فرما برداری سکھائیں تاکہ ہمارے بعد وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہوں
اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کی صورتحال اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ پر وہی بات کریں جو حق ہے، اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہ کریں، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کے مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اور نا حق بات دین کے معاملات کے اندر نہ کہی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 167 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 21 رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بنی اسرائیل سے متعلق ہم مختلف آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہیں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ سمندر کنارے واقعہ بستی کا ذکر ہوا جنہوں نے ہفتے کے دن میں نافرمانی کی۔ ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مختص تھا، مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور انہیں خنزیر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی طرح نافرمان بنے رہو گے تو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اخروی مشکلات اور پریشانیاں اور اللہ کا عذاب وہ بھی ہوگا، اور دنیا بھی ایسے نہیں ہوگی، دنیا میں بھی مسائل اور مصائب دیکھنے پڑیں گے، اور وہ لوگ جو تمہارے اوپر مسلط ہوں گے وہ تمہیں مختلف طرح سے مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ یہاں یہود کے حوالے سے، بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ قیامت کے دن تک تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو تمہیں پریشان کرتے رہیں گے اور تم ہمیشہ تکلیف میں رہو گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے یہ اعلان فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ضرور ان پر بھیجے گا، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو بہت برا عذاب دے گا، بہت بری تکلیف دے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر، تو مختلف طرح کے حکمران آتے رہے، اور بنی اسرائیل، یہود، یہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہے۔ کبھی کوئی حکمران، کبھی کوئی بادشاہ آیا اور ان پر مسلط ہوا اور انہیں مختلف طرح سے عذاب میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، اور یہ چلتا رہا ہے، سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب کچھ عرصے سے پوری جو عالم کفر ہے ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے لا کے، اور پھر لوگوں پر مسلط کریں گے، اور لیکن یہ زیادہ دیر چلنے والی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیے کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر بعد میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ چونکہ باز آنے والے لوگ نہیں ہیں اور یہ سکون سے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، شروع سے ہی اسی طرح کی قوم، لوگوں کو پریشان کریں گے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن مسلسل مصیبتوں اور آفات میں مبتلا رہیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں ان کے مختلف گروہ بنا دیے۔
مختلف جگہ پر یہ آباد تھے، کبھی کسی جگہ آباد ہوتے، کبھی کسی جگہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم فرما دیا تھا. اب لوگوں کی کوشش تھی اکٹھے ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہوں گے نہیں. منہم الصالحون، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں. ومنہم دون ذالک، اور اس کے علاوہ بھی ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو آزمایا انعامات دے کر بھی، کچھ نعمتیں دے کر بھی، اور کچھ تکلیفیں دے کر بھی. لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، واپس پلٹ آئیں اور درست راہ پہ آ جائیں، جو تعلیمات موسیٰ ہیں ان کو اپنا لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان تک جو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا ہے اس کو قبول کر لیں اور بات مان جائیں. شاید کہ ایسا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا. فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے ناہنجار لوگ، نااہل لوگ مسلط ہوئے. وارث الکتابہ، کتاب کے وارث بن گئے، یعنی تورات کے وارث بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کتاب ہمیں دی، اور اب ہم اس میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی تبدیلیاں کر لیں. یاخذون عرض ھذا الادنی، اس دنیا کے سامان کو لیتے ہیں، یعنی آیات بیچتے ہیں، مرضی سے تبدیلیاں کرتے ہیں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق، لوگوں سے ظاہری مال لے کر، دنیاوی ساز و سامان لے کر تورات کی آیات کو تبدیل کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارتیں دی گئی تھیں اور حضور کی آمد کی جو خبریں تورات کے اندر دی گئی تھیں ان کو تبدیل کر لیا اور دنیاوی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا. اور کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا. ہم تھوڑا بہت، بس اگر عذاب آیا بھی تو تھوڑا بہت آئے گا، پھر ہمیں بچا لیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اس کی مثل اور بھی سامان آ جائے تو وہ بھی لے لیں گے. یعنی ایک تو یہ دنیا کا سامان ان کو مل رہا ہے اور تورات کو تبدیل کر رہے ہیں، اگر اور بھی ملے گا اور بھی لے لیں گے اور تبدیلیاں کر لیں گے. یعنی اس پر بس نہیں ہے کہ انہوں نے تورات کی آیات کو تبدیل کر لیا اور اب بس ہو گئی، بس بڑا اتنا ہو گیا، نہیں، اور بھی کر لیں گے. مقصد ان کا صرف پیسہ ہے، مقصد دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنا ہے، مقصد چاہے وہ حرام ہو حلال ہو جیسے بھی ہو، انہوں نے وہ اکٹھا کرنا ہے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے کچھ اور نہیں کہیں گے. یعنی ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ لیا تھا، تورات میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں جو بات ہے درست وہ کہی جائے، اور غلط بات کہنے سے تم نے گریز کرنا ہے، وعدہ کرو. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم وہی بات کریں گے جو درست اور حق ہے، ہم قطعاً کوئی بھی ناحق بات نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس وعدے کو توڑا. اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودارسوا ما فیہ، اور انہوں نے پڑھا جو کچھ اس میں تھا، لوگوں کو سکھایا. یعنی تورات کے اندر یہ ساری چیزیں یہ پڑھتے رہے، سیکھتے رہے. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا کے گھر سے. ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ علم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ قیامت تک کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور مسلسل نافرمانی، مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے اور راندہ درگاہ بنا دیتی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم نہیں فرماتا اور پھر سزا دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سزا بالکل دیتا ہوں، لیکن میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں نے اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے بند نہیں کیے. انسان سچی توبہ کر کے آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی گزارش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور
پھر ہمیں ان آیات مبارکہ سے یہ بھی علم ہوا کہ جو نیک لوگ اس دنیا سے جائیں تو اپنی اولاد کی تربیت کر کے جائیں. آپ نیک ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، ان کو بھی پڑھائیں، تاکہ وہ آپ کے ناخلف نہ بنے، وہ آپ کے بعد کتاب کو ضائع کرنے والے نہ بنے، اللہ کے احکام کو ضائع کرنے والے نہ بنے. ہم اپنی اولاد کو بھی دینداری سکھائیں، اپنی اولاد کو بھی اللہ کی فرمانبرداری سکھائیں، تاکہ ہمارے بعد وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہوں اور ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ کی صورتحال اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ پر وہی بات کریں جو حق ہے، اللہ کی طرف غلط بات منسوب نہ کریں، صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کے مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کے اوپر کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اور نہ حق بات دین کے معاملات کے اندر نہ کہی جائے. اور درست وہی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، متقی پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.